خبرگان کے ارکان کی اکثریت نے مجتبیٰ خامنائی کے نام پر اتفاق کیا، جس کے بعد مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی 1969 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی نے تعلیم علوی ہائی اسکول اور قم سے حاصل کی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو چکے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو نئے سپریم لیڈر کے طور پر قبول نہیں کریں گے، بلکہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں امریکہ کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تاہم ایران کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے رہبر اعلیٰ ہیں۔ اس سے پہلے رکن مجلس خبرگان آیت اللہ احمد اور رکن محمد باقر نے تصدیق کی تھی کہ نئے رہبر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ارکان نے مزید کہا کہ مجلس خبرگان کے ارکان کی اکثریت نے مجتبیٰ خامنائی کے نام پر اتفاق کیا، جس کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ مجتبیٰ خامنائی 1969 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ مجتبیٰ خامنائی نے تعلیم علوی ہائی اسکول اور قم سے حاصل کی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آیت اللہ خامنائی اسرائیل اور ایران کے حملوں میں شہید ہو گئے تھے، جنہیں مشہد میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس سارے معاملے کے دوران مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے رہبر اعلیٰ ہیں۔ اس سے پہلے رکن مجلس خبرگان آیت اللہ اور رکن محمد باقر نے تصدیق کی تھی کہ نئے رہبر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایران کا اس فیصلے سے خطے پر اور جو جنگ جاری ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سر پلیز آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد جو ایک گیپ تھا اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سپریم لیڈر کا جو یعنی آفس کے لیے جو یہ عہدہ ہے، اسی سے ایران کی یونٹی اور یکجہتی جو ہے پوری قوم کی وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے دھمکی لگا رکھی تھی کہ اگر ان کا انتخاب کیا گیا تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایرانی قوم نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والے، کس نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، کون ایران کا فیوچر لیڈر ہوگا۔ تو ایک تو یہ ایک طرح سے منہ چڑھا دیا گیا ہے ان کا، وہ اب کس طرح بغلیں جھانکے گی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو ان کے انتخاب کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے وہاں۔ یہ نامینیشنوں سے نہیں ہوتا ہے، یہ سفارش سے نہیں ہوتا ہے، یہ ہینڈ پک نہیں ہوتا ہے۔ ایک 81 رکنی کونسل ہے جو اس کا انتخاب کرتی ہے، اور جب تک کثرت رائے سے کسی شخص کا انتخاب نہ ہو تو یہ اس اہم عہدے کے اوپر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر ایک بڑا طویل مشاورت ہوتی ہے اور ایک کنسنسس جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے۔ جو ریولوشن کے اسلامک ریولوشن کے جو کسٹوڈینز ہیں 80+ لوگ، وہ ایک کونسل کی صورت میں اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، حالت جنگ ہے ایران کے خلاف، اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ جاری کر رکھی ہے، اس میں لیڈرشپ کا کرائسس ختم کرنے کے لیے میں یہ ایک ایسا اقدام ہے۔ اب چونکہ ان کی سیکورٹی کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ہی دھمکی لگا رکھی ہے کہ ہم ان کو بھی چیز کریں گے جس طرح ان کے والد بزرگوار کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو سیکورٹی ریزن جو ہے میرے خیال سے ایرانی قوم کو پتہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے جاسوسی کی تھی کہ اس وقت کہاں اجتماع ہو رہا ہے، ان میں سے بہت سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو کے کچھ کو تو سزا بھی ہو چکی ہے، اور باقی جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کے اوپر جاری ہے۔ جو بھی اس میں شریک پایا جائے گا وہ اپنے نتیجے کو پہنچے گا، یعنی اس کو بھی پھانسی کی سزا ہوگی۔ تو اسکیننگ کے بعد سیکورٹی کا جو ان کا ٹیئر ہے، جو سیکورٹی کے ٹیئر ہیں، جو سیکورٹی کا سیٹ اپ ہے، اس کی اسکیننگ کے بعد ان کا پھر پبلک اپیرنس جو ہے وہ ہوگی یقینی طور پر، اور بہت جلد ہوگی۔ اس لیے کہ ایک بہت اہم کام ابھی تک رکا ہوا ہے کہ علی خامنہئی جو ہیں ان کی ابھی تک تدفین نہیں ہوئی ہے، تو ان کا فیونرل بھی ہونا ہے۔ تو شاید اسی انتخاب کی غرض سے اس کو روکا ہوا تھا، یا شاید سیکورٹی ریزنز تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ اس اعتبار سے ہے
کہ یہ بہت قریب تھے علی خامنئی کے، ان کی پالیسیز کو سمجھتے تھے، ان کی جو اسٹریٹجیز تھی اسرائیل کے اور امریکہ کے حوالے سے وہ ان سے اچھی طرح نہ صرف شناسا ہیں بلکہ اس کا حصہ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس انتخاب کے بعد ایران کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں آتی ہے. کیا وہ ابھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ جاری رکھنے کا اعلان کریں گے؟ یہ ساری صورتحال جو ہے ان کی پبلک اپیرنس یا ان کے پہلا خطاب جو ہوگا اس میں سامنے آئے گی. جی سر، ایران میں اس حوالے سے آج تک جو ہے وہ موروثیت کا عنصر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور پہلی بار میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو پیغام دینا بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ ممالک جو چاہتے تھے کہ ایران میں اس جنگ کے ذریعے رجیم چینج کیا جائے اور پالیسی شفٹ کی جائے، تو یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ رجیم چینج یا پالیسی شفٹ تو بہت دور کی بات، اس میں ہلکا سا ٹلٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھیے، آپ کے دونوں ہی سوال بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یقینی طور پہ ایران کی جو قوم ہے یا ایران کا جو سسٹم ہے اس میں موروثیت کا کوئی عنصر کبھی نہیں ہوتا. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب آیت اللہ خامنئی بیمار تھے اور بہت شدید بیمار تھے تو اس وقت کی جو شورا کونسل تھی وہ ان کے پاس ان کے بیٹے کا نام لے کے گئے کہ جی آپ انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیں. تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ کسی نے اس سے پہلے آیت اللہ خامنئی کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا غصہ انہوں نے اس بات پہ کیا تھا کہ یہ جو تم نے کیسے کی ہے کہ میرے پاس میرے بیٹے کا نام لے کے آئے ہو. تو یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جیسا میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہے یہ بڑا کڑا یعنی مرحلہ ہے، ایک بڑی کمبرسم ایفرٹ ہے جس کے بعد یہ انتخاب ہوتا ہے. اس لیے کہ جو کونسل انتخاب کرتی ہے جس میں 80 کے قریب 80 سے زیادہ لوگ ہیں، یہ مختلف طبقہ فکر کے، مختلف قومیتوں کے، مختلف فقہ کے لوگ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس میں وہ جو عام طور پر پرچی سسٹم کی بات کی جاتی ہے سیاست کے اعتبار سے جمہوری معاشروں میں، اس کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو میں مکمل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا انتخاب ہوا تو میرٹس پر ہے. دوسری بات، آپ کی جو دوسرا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرایا جا سکتا. یہ ایران کی قوم کی صدیوں پر محیط ایک نیچر ہے. آپ ان کو سرنڈر نہیں کرا سکتے، آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے، آپ ان کی جو انا ہے اس کو مجروح نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے ٹو بوتھ نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ، وہ جو دو پاگل اس وقت جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں ان کو، کہ آپ کے ڈر سے، آپ کی خواہش پر ہم کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو پالیسی علی خامنئی کی تھی وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. جی سر، ایرانی عوام کی جانب سے اس فیصلے کو قبولیت بخشی جائے گی؟ دیکھیے، ایران کی سوسائٹی میں جو ایلیمنٹ جس کی طرف شاید غالباً آپ کا اشارہ ہے وہ لوگ ہیں جو سابقہ شاہ کے طرفدار کہہ لیجئے یا اس کے پیروکار ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو لبرل اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. لیکن پوری جو ایرانین سوسائٹی ہے یہ اس کا 5 سے 7% بھی لوگ نہیں ہیں. تو پذیرائی کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے جیسا کہا کہ جو کونسل منتخب کرتی ہے اس کے فیصلے کو پذیرائی تو ملے گی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ میں آپ کو چند حوالے دے دوں کہ پاسداران جو ہیں یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. بسیج جو ہیں وہ 5.5 لاکھ سے زیادہ ہیں جو والنٹیئرز ہیں جو حالت جنگ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں. تو ان خاندانوں کو ہی ذرا آپ پھیلا کے دیکھ لیجئے گا کہ پذیرائی کا کیا لیول ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے کے اوپر ایران کی قوم جو ہے اس میں کوئی اختلافات زیادہ پائے جائیں گے. جیسا میں نے کہا کہ یہ واحد نام نہیں ہوتا، 3 نام ہوتے ہیں جس کے اوپر غور کیا جاتا ہے. تو جب یہ کنسنسس ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کو پذیرائی بھی ملے گی، مجھے اس کے بارے میں کوئی بھاؤ نہیں.
जी बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान का मजीद कहना था मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। मुज्तबा खामनाई ने तालीम अलवी हाई स्कूल और कुम से हासिल की है। आपको ईरान से इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान ने मजीद कहा कि मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। मुज्तबा खामनाई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। मुज्तबा खामनाई ने तालीम अलवी हाई स्कूल और कुम से हासिल की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अहम खबर है। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान का मजीद कहना था कि मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। मुज्तबा खामनाई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। मुज्तबा खामनाई ने तालीम अलवी हाई स्कूल और कुम से हासिल की, जबकि ये अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई शहीद के इंतहाई करीब समझे जाते थे, उनकी पॉलिसीज़ को समझते थे और इनका इंतखाब एक बेहतरीन इंतखाब भी करार दिया जा रहा है। मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान ने मजीद कहा मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। मुज्तबा खामनाई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। मुज्तबा खामनाई ने तालीम अलवी हाई स्कूल और कुम से हासिल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अहम खबर है। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान ने मजीद कहा था कि मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया था, जिसके बाद मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। मुज्तबा खामनाई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। मुज्तबा खामनाई ने तालीम अलवी हाई स्कूल और कुम से हासिल की है। आयतुल्लाह खामनाई अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए हमलों में शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है और आज इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। इससे पहले रुकन मजलिस खबरगान आयतुल्लाह अहमद और रुकन मोहम्मद बाकर ने तस्दीक की थी कि नए रहबर का इंतखाब किया जा चुका है। अरकान का मजीद कहना था कि मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत ने मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया है।